الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم جو ہے ابھی پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد صرف جو ہے ترجمہ قرآن سنائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، بے حد مہربان نہایت رحم والا، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہم کو سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کیا، نہ ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے. سورۃ البقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. یہ ایسی کتاب ہے جس میں کچھ شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کو کامیابی کی راہ بتانے والی ہے. پرہیزگار وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے. پہلا رکوع ختم ہوا. الحمدللہ. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ دل سے مومن نہیں. یہ لوگ اپنے خیال میں اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور واقع میں وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے مگر وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے. ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، پھر اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یاد رکھو وہی فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائے جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے. یاد رکھو حقیقت میں وہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے. اور جب یہ منافق ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو یقیناً تمہارے ہی ساتھ ہیں، اور مسلمانوں کی ہم ہنسی مذاق اڑاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کی ہنسی اڑاتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھکیل دیتا ہے. اب حالت یہ ہے کہ وہ حیران و سرگردان ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، نہ ان کی تجارت ہی فائدہ بخش ہوئی اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہوئے. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے آس پاس کی چیزوں کو روشن کیا تو اللہ نے ان کی روشنی کو بجھا دیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے. یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے یہ لوگ اپنی گمراہی سے کبھی نہیں لوٹیں گے. یا ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جن پر آسمان سے بارش برس رہی ہو، جس میں اندھیرے پر اندھیرا اور گرج اور بجلی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائیوں کو اچک لے. جب بجلی چمکتی ہے اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو وہ اس میں چلتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہے تو یوں بھی وہ ان کی قوت سماعت اور بصارت کو چھین لے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دوسرا رکوع ختم ہوا. اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. وہ پروردگار ایسا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی برسا کر تمہارے کھانے کے لیے طرح طرح کے میوے پیدا کیے. بس کسی کو اللہ کا ہمسر اور شریک نہ بناؤ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ اس کے جیسا کوئی بھی نہیں.
اور اگر تم اس کتاب کے بارے میں کچھ شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اس بات کی خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے بہشت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ جب ان کو باغوں میں سے کوئی میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ کوئی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا، چاہے وہ مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کسی حقیر چیز کی۔ بس جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے پروردگار کی طرف سے حق اور ٹھیک ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی حقیر مثال بیان کرنے سے اللہ کی کیا غرض ہے۔ ایسی مثال سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کی وجہ سے ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو نافرمان ہے، جو اللہ کے عہد و پیمان کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن تعلقات کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کرتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہی لوگ آخرکار نقصان اٹھانے والے ہیں۔ لوگو تم اللہ کا کیوں کر انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی بخشی، پھر وہ تم کو مارے گا، پھر وہ دوبارہ زندہ کرے گا، بالآخر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین میں تمام چیزیں پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو عمدہ 7 آسمان بنائے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تیسرا رکوع ختم ہوا۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا اے پروردگار کیا تو زمین میں ایسی ہستی کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح کہتے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ حقیقت جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے آگے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا پروردگار تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو کچھ بھی علم نہیں، ہاں صرف اتنا جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی بڑے علم و حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے آدم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ بس جب آدم نے فرشتوں کو چیزوں کے نام بتا دیے تو حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے پہلے ہی نہ کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی سب چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے اور جو چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر پڑے، اس نے حکم الہی نہ مانا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں بہشت میں رہو اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و آرام میں وہ رہتے تھے ان سے نکلوا دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ تم سب بہشت بری سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہو گے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور تمہیں وہاں ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بڑی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے حکم دیا کہ تم سب اس جنت سے نیچے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ اس ہدایت کا انکار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخی ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ چوتھا رکوع ختم ہوا۔ اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، تو میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، یہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے تم ہی قرآن کے انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچو، اور مجھ ہی سے ڈرو اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور حق بات کو مت چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حقیقت حال کیا ہے، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کیا کرو۔ کیا غضب ہے کہ تم لوگوں سے تو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور خود اپنے کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب الہی پڑھتے ہو، یا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اور صبر اور نماز سے مدد لو، اور بلا شبہ نماز گراں گزرتی ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور بالآخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پانچواں رکوع ختم ہوا۔ اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو تمام دنیا کے قوموں پر فضیلت بخشی تھی،
اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی شخص کسی کے کچھ کام آئے گا اور نہ کسی کے حق میں کوئی سفارش سنی جائے گی اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ لوگوں کو کسی طرح کی مدد پہنچ سکے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی تھی، وہ تم کو بری طرح تکلیف دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ ہم نے تمہاری خاطر دریا کو پھاڑ دیا، پھر تم کو تو بچا لیا اور فرعون کی قوم کو تمہارے دیکھتے دیکھتے دریا میں غرق کر دیا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر ان کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم ہمارا احسان مانو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت دی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے احکام دیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، بس اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو، وہ یہ ہے کہ اپنے مجرموں کو قتل کرو، تمہارے پروردگار کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بات بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک کہ ہم اللہ کو علانیہ نہ دیکھ لیں۔ تو اس گستاخی کی پاداش میں تمہارے دیکھتے دیکھتے بجلی نے تم کو آ پکڑا، پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تم کو زندہ کیا تاکہ تم ہمارا احسان مانو، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور تمہارے کھانے کے لیے من و سلوا اتارا، اور کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا کی ہیں ان کو شوق سے کھاؤ، اور نافرمانی کر کے انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو اور اس میں جہاں چاہو خوب کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور حتتن کہتے جاؤ، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب دیں گے۔ تو جو ظالم تھے وہ اس لفظ کو جس کے کہنے کا ان کو حکم دیا گیا اس کو بدل کر اس کی جگہ ایک اور ہی لفظ کہنے لگے، بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ چھٹا رکوع ختم ہوا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، بس لاٹھی مارتے ہی پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، چنانچہ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ پھر ہم نے حکم دیا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، تو تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار میں سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز پیدا کرے۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ ہم نے حکم دیا کہ کسی شہر میں جا کر اترو، وہاں وہ تمام چیزیں تم کو ملیں گی جن کو تم نے درخواست کی ہے۔ اور آخرکار ذلت اور محتاجی بنی اسرائیل کے پیچھے لگا دی گئی اور وہ غضب الہی کے سزاوار ٹھہرے۔ وہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور اس میں حد سے بڑھ جاتے تھے۔ 7واں رکوع ختم ہوا۔ بے شک مسلمانوں اور یہودیوں اور عیسائیوں اور صابیوں میں سے جو لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں اور اچھے کام کریں تو ان کے اعمال کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس یقیناً ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا کہ توریت پر عمل کرو گے اور کوہ طور کو تم پر بلند کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور جو احکام اس میں لکھے ہیں ان کو یاد کرو، جس سے توقع ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر تم اس عہد کے بعد اس سے پھر گئے، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھاتے۔ اور یقیناً تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ بس اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے اور ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت انگیز اور پرہیزگاروں کے لیے موجب نصیحت بنا دیا۔ اور اس واقعے کو یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ایسا نادان بنو۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا، رب فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، درمیانی عمر کی ہو، تو جیسا تم کو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، رب فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسے گہرے زرد رنگ کی ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، تم اپنے رب سے درخواست کرو وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ ہم کو ابھی تک اس گائے کے پہچاننے میں شبہ ہے، اور اللہ نے چاہا تو اب کے ہم ضرور پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے محنت کرنے والی نہ ہو، نہ تو زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو،
صحیح و سالم ہو, اس میں کسی طرح کا داغ دھبا نہ ہو. یہ سن کر انہوں نے کہا, اے موسیٰ, اب تم نے ٹھیک بات بتائی. غرض انہوں نے گائے ذبح کی, اگرچہ وہ ایسا کرنے پر دل سے آمادہ نہ تھے. 8واں رکوع ختم ہوا. اور یاد کرو جب کہ تم نے ایک شخص کو مار ڈالا, پھر اس کے قتل کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے, اور اللہ اس بات کو ظاہر کرنا چاہتا تھا جس کو تم چھپاتے تھے. تو ہم نے حکم دیا کہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول پر مارو. چنانچہ ایسا کرنے سے مقتول جی اٹھا. اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا, اور وہ تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. پھر اس واقعے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے, گویا کہ وہ پتھر ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت. اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں, اور بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے. اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو, اللہ اس سے بے خبر نہیں. مسلمانوں, کیا تم امید رکھتے ہو کہ تمہارے کہنے سے یہ یہودی ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں, پھر اس کے سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر اس کو بدل دیتے ہیں. اور یہ منافق جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے, اور جس وقت تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر توریت میں ظاہر فرمائی ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ان باتوں کو تمہارے رب کے سامنے پیش کر کے تم کو قائل کریں گے. کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ کیا یہ لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں سب کو اللہ جانتا ہے. اور ان میں بعض ایسے ان پڑھ ہیں جو جھوٹی عارضوں کے سوا کتاب الہی کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے, اور وہ محض خیالات باندھتے ہیں. بس افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے تو کتاب لکھتے ہیں, پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے دنیاوی فائدہ اور اس کی تھوڑی سی قیمت حاصل کریں. تو افسوس ہے ان پر کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایسی باتیں لکھی, اور افسوس ہے ان پر کہ ایسی کمائی کرتے ہیں. اور یہودی کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھوئے گی بھی نہیں. اے پیغمبر, تم ان سے کہہ دو کہ کیا تم نے اس بات پر اللہ سے کوئی اقرار لیا ہے کہ وہ ہرگز اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا, یا تم اللہ سے ایسی باتیں منسوخ کرتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ جنہوں نے برے کام کیے اور ان کے گناہوں نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا, تو ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے, ایسے ہی لوگ جنتی ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. 9واں رکوع ختم ہوا. اور وہ وقت بھی یاد کرو جبکہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا, اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اور لوگوں سے اچھی بات کہنا, اور نماز قائم کرنا, اور زکوٰۃ دیتے رہنا. پھر تم میں سے چند آدمیوں کے سوا باقی سب اس عہد سے پھر گئے, اور تم ہو ہی عہد سے پھر جانے والے. اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے یہ عہد لیا کہ نہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانا, اور نہ اپنے بھائی بندوں کو جلا وطن کرنا. پھر تم نے اس کا اقرار کیا, اور تم خود اس بات کے گواہ ہو. پھر تم ہی تو ہو جو اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو, اور اپنوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے وطن سے نکال باہر کرتے ہو, اور گناہ اور سرکشی کی راہ سے ان کے خلاف ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو. اور اگر وہی لوگ قیدی ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو, حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا. تو کیا تم کتاب الہی کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو لوگ تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اٹھائیں اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں. اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر نہیں ہے, بے خبر نہیں ہے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی, بس نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ کسی طرح کی مدد کی جائے گی. 10واں رکوع ختم ہوا. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت دی, اور اس کے بعد پیدا پہ رسول بھیجتے رہے, اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی تاکید کی. کیا تمہارا شیوا نہیں رہا کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے 10واں رکوع ختم ہوا. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت دی اور اس کے بعد پیدر پہ رسول بھیجتے رہے, اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید کی. کیا تمہارا شیوا یہ نہیں تھا کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس ایسے احکام لے کر آئے جن کو تمہارا دل پسند نہیں کرتا تو تم نے سرکشی کی, پھر بعض پیغمبروں کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کر دیا. اور یہود فخر کے طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں, نہیں بلکہ اللہ نے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے, یہی وجہ ہے کہ وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں.
اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب بشکل قرآن آئی اور وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہے، اور اس سے پہلے وہ کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، پھر جب ان کے پاس وہ آ پہنچا جس کو وہ خوب جانتے تھے تو اب اس کا صاف انکار کر بیٹھے۔ تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ یعنی یہ کہ انہوں نے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس لیے سرکشی سے انکار کیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے فضل سے وہی نازل فرمائے، تو انہی باتوں کی وجہ سے وہ غضب پر غضب کے مستحق ٹھہرے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اب جو کتاب یعنی قرآن نازل فرمائی ہے اس پر ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتری ہے اور اس کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ قرآن سچا ہے اور جو کتاب ان کے پاس ہے اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ اے پیغمبر ان سے یہ تو پوچھو کہ اگر تم تورات پر ایمان رکھتے تھے تو پہلے زمانے میں اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اور پھر یہ واقعہ ہے کہ موسیٰ تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے تھے تو تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم ظالم تھے۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر کھڑا کیا اور حکم دیا کہ یہ کتاب جو ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور اس کی تعلیمات کو سنو، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانتے نہیں، اور ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ گئی تھی۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ اس پر بھی اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو تو حقیقت یہ ہے کہ تمہارا ایمان تم کو بہت بری تعلیم دیتا ہے۔ ان سے کہو کہ بقول تمہارے اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے ہی لیے ہے، دوسرے لوگوں کا اس میں حصہ نہیں، تو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی آرزو کرو، مگر ان برے اعمال کی وجہ سے جن کو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں وہ ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور اے پیغمبر تم پاؤ گے کہ یہ لوگ دنیاوی زندگی پر سب لوگوں سے زیادہ حریص ہیں، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہ حسرت ہے کہ کاش 1000 سال تو جیے، اور اگر اتنی عمر ان میں سے کسی کو مل جائے تو حقیقت یہ ہے کہ درازی عمر اس کو عذاب سے نہیں چھڑا سکتی، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ 11واں رکوع ختم ہوا۔ اے پیغمبر یہود سے کہہ دو کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو تو وہ اللہ کے قانون ہدایت کا منکر ہے، اس نے تو یہ قرآن اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر اتارا ہے، یہ ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل بھی تصدیق کرتا ہے اور انسانوں کے لیے ہدایت اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور اے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف رسالت کی کھلی نشانیاں اتاری ہیں، اور ان سے وہی انکار کرتے ہیں جو نافرمان ہیں، اور جب کبھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا تو کیا ان میں سے کسی نے کسی جماعت نے اس کو پس پشت نہیں ڈالا، بلکہ ان میں سے اکثر تو اس عہد پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے تصدیق کرتے ہیں تو ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں، اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر وہ لوگ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو سلیمان کے عہد میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر کی کوئی بات نہیں کی بلکہ ان شیطانوں ہی نے کفر کیا، اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور ان باتوں کے پیچھے پڑ گئے جو بائبل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتری تھی، حالانکہ وہ کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، تم ان باتوں میں پڑھ کر کافر نہ ہو جانا، مگر لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے تھے جن سے میاں بیوی میں جدائی ڈالیں، حالانکہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ اپنی باتوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور ایسی باتیں بھی سیکھتے تھے جو ان کو نقصان کے سوا فائدہ کچھ نہیں پہنچاتی تھی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو شخص ان باتوں کو اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت کی نعمتوں میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے، کاش وہ یہ بات جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اللہ کے پاس جو ثواب ملتا وہ بہت بہتر تھا، کاش وہ یہ بات سمجھتے۔ 12واں رکوع ختم ہوا۔ اے ایمان والو جب پیغمبر کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہو تو لفظ رائنا نہ کہا کرو اور انظر نہ کہا کرو، اور جو کچھ بھی کہیں اس کو دل لگا کر سنا کرو، اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی یعنی وحی نازل ہو، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جس آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں،
کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے؟ اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ مسلمانوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے دین کے بارے میں ویسے ہی سوالات کرو جیسے ان سے پہلے موسیٰ سے سوالات کیے گئے؟ اور یاد رکھو، جس کسی نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، اکثر اہل کتاب دل سے چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کسی طرح پھر تمہیں کافر بنا دیں۔ ان پر حق بات ظاہر ہونے کے بعد صرف اپنے دلی حسد کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ خیر، اب تو معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے میں کوئی اور حکم بھیجے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور جو نیکی بھی اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے پاس اس کے ثواب کو پاؤ گے۔ بے شک اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہود یا نصارہ کے سوا کوئی اور ہرگز جنت میں نہیں جائے گا، یہ ان کی خالی آرزوئیں ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ ہاں، حقیقت یہ ہے کہ جس نے اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر یقیناً اس کے رب کے پاس موجود ہے۔ ایسے لوگوں کو آخرت کی زندگی میں نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ 13واں رکوع ختم ہوا۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عیسائی صحیح راستے پر نہیں، اور اسی طرح عیسائی کہتے ہیں کہ یہود صحیح راستے پر نہیں، حالانکہ وہ سب اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی کسی باتیں وہ مشرکین عرب بھی کہتے ہیں جو بے علم ہیں۔ بس قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن کے بارے میں یہ لوگ دنیا میں اختلاف کرتے رہے۔ اور اس شخص کے سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اس بات سے منع کرے کہ اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لیا جائے اور ان کے ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ لوگ ہرگز اس لائق نہیں کہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر وہاں ڈرتے ڈرتے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، جدھر تم عبادت کے لیے رخ کرو ادھر اللہ متوجہ ہے۔ بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا ایک بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ اس کی ذات ایسی باتوں سے پاک ہے، بلکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، سب اس کے فرمانبردار ہیں۔ وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی حیرت انگیز نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح کی جاہلانہ بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ان سب کے دل کچھ ایک ہی طرح کے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو یقین کرنے والوں کے لیے اپنی نشانیاں ظاہر کر چکے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور دوزخ والوں کے بارے میں تم سے کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ اور اے پیغمبر، نہ تم سے یہود ہی راضی ہوں گے اور نہ نصارہ، تا وقت کہ تم ان کے مذہب کی پیروی نہ کرو۔ کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ اور اے پیغمبر، تمہارے پاس علم وحی الہی آنے کے بعد بھی اگر بالفرض تم ان کی خواہشوں پر چلو گے تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب توریت دی ہے وہ اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ یہی لوگ اس قرآن پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے ہیں وہ خود ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ 14واں رکوع ختم ہوا۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس بات کو بھی کہ میں نے تم کو دنیا کے قوموں پر فضیلت دی تھی۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی شخص کسی کے کچھ کام آئے گا اور نہ کسی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارشی کسی کے کام آئے گا، اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد پہنچ سکے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ ان میں پورے اترے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ ابراہیم نے عرض کیا، اے رب، میرے پر میری اولاد میں سے بھی۔ ارشاد ہوا کہ میرا یہ عہد ظالموں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماع اور امن کی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف حکم بھیجا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک و صاف رکھو۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار، اس کو امن و امان کا شہر بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں اور ان کے کھانے کو میوے عنایت فرما۔ ارشاد ہوا کہ جو کفر کی راہ اختیار کرے گا اس کو دنیا میں تھوڑا فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور یہ دعا ان کی زبانوں پر جاری تھی کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنے فرما بردار بندے بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ہم کو
عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اس بستی کے رہنے والوں میں سے انہی میں سے ایک پیغمبر بھیج جو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور کتاب اور حکمت کی ان کو تعلیم دے اور ان کے نفسوں کو پاک کرے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ 15واں رکوع ختم ہو۔ اور ایسا کون ہے جو ابراہیم کے دین سے منہ پھیرے مگر وہاں وہی جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو، اور بے شک ہم نے دنیا میں ان کو منتخب کیا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں کی جماعت میں ہوں گے۔ جب ابراہیم کے پروردگار نے ان سے فرمایا کہ فرمانبردار بن جاؤ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں سارے جہاں کے رب کا فرمانبردار بن گیا۔ اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو اسی دین کی وصیت کی۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، اس لیے تم دین اسلام ہی پر مننا۔ اے بنی اسرائیل، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت قریب ہوا اور اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم اسی خدا واحد کی عبادت کریں گے جو تمہارے باپ دادا یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم تو اسی کے فرمانبردار ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ان کے اعمال کی پرسش تم سے نہ ہوگی۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو راہ راست پالو گے۔ اے پیغمبر سے کہہ دو ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین پر چلیں گے جو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مسلمانوں ان سے کہہ دو کہ ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئی ان پر، اور جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدا واحد کے فرمانبردار ہیں۔ اگر یہ لوگ یعنی یہود و نصارہ بھی ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو وہ بھی سیدھا راستہ پالیں گے، اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو وہ محض ضد میں پڑے ہیں۔ اے پیغمبر، ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ مسلمانوں، ان لوگوں سے کہو کہ ہم نے خدا کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اے پیغمبر، تم ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے پیغمبر سے کہو کہ کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی آئی ہو اور وہ اس کو چھپائے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہ ہوگی۔ 16واں رکوع ختم ہوا، الحمدللہ پہلا پارا مکمل ہوا۔ دوسرا پارا اب نکہت کو سری صاحبہ سنائیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔